فانطلقا يمشيان على ساحل البحر حتى إذا ركبا في السفينة التي مرت بهما خرقها الخزر بأن اطلع لوحا أو لوحين منها من جهة البحر بفاس لما بلغت اللجة قال له موسى أخرقتها لتغرق أهلها وفي قراءة بفتح التحتانية والراء ورفع أهلها لقد جئت شيئا إمرا أي عظيما منكرا روي أن الماء لم يدخلها. جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے حضرت خضر سے ملاقات ہو گئی اور حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعلیم دینا منظور کر لیا شرائط کے ساتھ. قرآن کہتا ہے کہ فانطلقا، بس وہ دونوں چلے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو حضرت یوشع بھی تھے، تو فانطلقوا کہنا چاہیے تھا قرآن کو، اس لیے کہ 3 افراد ہو گئے، جبکہ قرآن تثنیہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے کہ فانطلقا، وہ دونوں چلے، حالانکہ جمع ہونا چاہیے تھا کیونکہ 3 افراد ہیں. بعض مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا کہ چونکہ حضرت یوشع علیہ السلام تابع تھے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، اس لیے ان کو الگ سے ذکر نہیں کیا گیا. بعض علماء نے اس کا جواب یہ دیا، جیسے کہ بعض مفسرین نے اسی کو راجح قرار دیا کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے بعد حضرت موسیٰ نے حضرت یوشع کو واپس کر دیا تھا. آگے کا جو سفر ہوا وہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر انہی دونوں کا ہوا. حضرت یوشع کو حضرت خضر سے ملاقات کے بعد واپس کر دیا گیا تھا، اور جب وہ ساتھ میں نہیں تھے اس لیے قرآن نے تثنیہ کا لفظ استعمال فرمایا. تو فانطلقا، چلے دونوں، یمشیانی یعنی چلے دونوں، ساحل سمندر پر، سمندر کے کنارے پر، سمندر کے کنارے چلتے رہے کیونکہ ان کو سمندر کا سفر کرنا تھا. تو کنارے اس لیے چلے تاکہ ان کو کوئی کشتی مل جائے سفر کرنے کے لیے. علی ساحل البحر، سمندر کے کنارے پر. حتی اذا رکبا فی السفینہ، یہاں تک کہ جب وہ دونوں سوار ہو گئے کشتی پر، ان کو ایک کشتی ملی. کشتی والوں سے درخواست کی کہ ہمیں ادھر جانا ہے، لہٰذا آپ ہمیں اپنے کشتی پر لے کر چلے جاؤ. حتی اذا رکبا فی السفینہ، یہاں تک کہ دونوں سوار ہو گئے کشتی میں. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کشتی والوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا تھا ان کی علامتوں کی وجہ سے، اور پہچان کر بغیر کسی کرائے کے ان کو سفر کرایا، حضرت خضر کو اور حضرت موسیٰ کو. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نہیں، پہچانے نہیں تھے، اور چونکہ دونوں حضرات بالکل خالی ہاتھ تھے. جبکہ جب سمندری سفر کیا جاتا ہے تو آدمی ساز و سامان کے ساتھ ہوتا ہے. جب آدمی کہیں لمبا سفر کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو سامان ہوتا ہے. اگر آدمی لمبے سفر پر ہو اور اس کے پاس کچھ سامان نہ ہو تو وہ مشتبہ ہو جاتا ہے. بھئی آپ اتنے لمبے سفر پر جا رہے ہیں، پولیس والے اسٹیشن پر روک لے گا، کہاں جا رہے ہو؟ کہ جی بہار جا رہا ہوں. کہ سامان؟ کہ بالکل خالی ہاتھ. اتنا لمبا سفر اور خالی ہاتھ تو آدمی مشتبہ ہو جاتا ہے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اہل کشتی نے بھی ان دونوں کو شبہ کی نگاہ سے دیکھا، حضرت خضر کو اور حضرت موسیٰ کو، اس لیے کہ کشتی کا اتنا لمبا سفر اور دونوں خالی ہاتھ. تو بعض لوگوں نے کہا، کشتی والوں نے، کہ یہ ڈاکو ہیں، کشتی کا سفر کس لیے کر رہے ہیں؟ کشتی والوں کو لوٹنے کے لیے، لہٰذا ان کو سوار نہ کرو. لیکن کشتی والے نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ چہرے سے بھلے لوگ لگ رہے ہیں. بلکہ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے، کشتی والے نے کہا ارا وجوہ الانبیاء، مجھے چہرے سے نبی لگ رہے ہیں یہ لوگ. اور کشتی والے نے اس لیے ان کو سوار کیا اور بغیر کرائے کے سوار کیا. تو بعض لوگ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ چہرے سے بھی پہچان لیے جاتے ہیں. ہمارے حضرت شیخ حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے آفیتی کے اندر. ایک مرتبہ میں اسٹیشن پر گیا، تو اسٹیشن پر جانے کے بعد حضرت سہارنپوری تشریف لا رہے تھے یا کوئی اور، تو میں اسٹیشن پر ان کو لینے کے لیے گیا. تو جب لینے کے لیے گیا تو اندر جانے کے لیے ٹکٹ چاہیے. میں کھڑکی پر پہنچا، کھڑکی پر پہنچنے کے بعد اب میں نے جو جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب میں ایک بھی پیسہ نہیں. حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ جیب میں ایک بھی پیسہ نہیں. میں نے اس سے کہا ٹکٹ والے سے، میں نے کہا بھائی دیکھو مجھے اندر جانا ہے لیکن میری جیب میں پیسے نہیں ہیں، میں بعد میں دے دوں گا، تو مجھے ٹکٹ دے دو. تو اس نے ٹکٹ نکالا اور نکال کر مجھے دے دیا. میں اندر چلا گیا،
پر لکھا ہے شیخ نے کہ کسی نے اس سے پوچھا کہ کیا بغیر پیسے کے بھی تم ٹکٹ دے دیتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، بغیر پیسے کے تو ٹکٹ دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن ملا جی کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ یہ جھوٹ نہیں بولیں گے، اس لیے میں نے ان کو بغیر پیسے کے ٹکٹ دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں واپس بعد میں آ کر دے دوں گا، تو اس حضرت شیخ نے لکھا کہ میں اندر پہنچا، ہمارے اور ساتھی بھی گئے، میں نے ان سے پیسے لیے اور لا کر اس کو دے دیے۔ تو اس پر اس نے یہ جواب دیا تھا اس کو، کسی پوچھنے والے کو، کہ چونکہ یہ چہرے سے لگ رہے تھے اس لیے میں نے ان کو بغیر پیسے کے بھی ٹکٹ دے دیا۔ ایسے ہی شیخ کا ہی واقعہ لکھا ہوا ہے، شیخ نے خود ہی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں اسٹیشن پر ہی پیاس لگی تو ایک دکان پر گیا پانی کی بوتل لینے کے لیے، سامنے قسم قسم کی بوتلیں رکھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا بھائی ذرا دینا، ذرا پینے کے لیے پانی دینا، ذرا پینے کے لیے بوتلیں رکھی ہے۔ تو اس نے مجھے ڈانٹ کر بھگا دیا کہ جاؤ، ہمارے پاس نہیں ہے دینے کے لیے۔ مجھے بڑا محسوس ہوا کہ سامنے اتنی ساری بوتلیں رکھی ہیں قسم قسم کی، اور مجھے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے، اور مجھے واپس کر دیا۔ تو میں نے آ کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس دکاندار کے پاس دیکھو کتنی شیشیاں رکھی ہوئی ہیں، لیکن اس نے ایک بھی شیشی مجھے دینے سے انکار کر دیا کہ میرے پاس دینے کے لیے۔ لکھا ہے کہ میرے ساتھیوں نے کہا کہ حضرت آپ پہچانے کے لیے ساری شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں، قسم قسم کی شراب کی بوتلیں ہی ہیں۔ یہ تو اس نے آپ کی صورت دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ ملا جی شراب پینے والوں میں سے نہیں ہے، اور اس میں غفلت کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے دھوکے میں یہ میرے سے مانگ رہے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ شراب کی بوتل ہے، کہیں کی بوتل ہے، اس لیے اس نے آپ کو سختی کے ساتھ منع کر دیا کہ ہمارے پاس دینے کے لیے ہے نہیں، ورنہ وہ آپ کو دے دیتا تو آپ تو پہچانتے نہیں، آپ ایک ٹائم خود تو پی ہی لیتے، آپ وہ تو پینے کے بعد پتہ چلتا آپ کو کہ یہ کیا چیز ہے۔ شیخ نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات اس طرح حفاظت بھی فرما دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی کشتی والے نے کہا کہ ان کا چہرہ جو لگ رہا ہے وہ نبیوں والا چہرہ لگ رہا ہے، اور مجھے یہ چہرے سے بھلے لوگ لگ رہے ہیں۔ تو کشتی والے نے ان دونوں کو کشتی پر سوار کیا، اور لکھا ہے کہ ان حضرات سے اس کا کرایہ بھی نہیں لیا۔ حتی اذا رکبا فی السفینۃ التی مرت بہما، یہاں تک کہ جب دونوں سوار ہو گئے کشتی میں، وہ کشتی جو لے کر چلی ان کو، التی مرت بہما، جو لے کر چلی ان دونوں کو، خرقھا، تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا تختہ نکال دیا، اس کو توڑ دیا۔ اے بین طلع لوحا، کیا کیا کہ اس کا ایک تختہ نکال دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ کے ساتھ کشتی پر سوار ہو کر آگے چلے، تھوڑا سفر ہوا تھا، اور سفر ہو جانے کے بعد جب کشتی بیچ پانی میں پہنچی، لج کے دونوں ترجمے کیے گئے، لما بلغت اللج، لج کے دونوں ترجمے کیے گئے، گھنا پانی، گہرا پانی، اور دوسرا ترجمہ کیا گیا موج۔ جب کشتی موجوں میں پہنچی تو حضرت خضر نے کلہاڑا لیا اور لے کر ایک تختہ نکال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فوراً اعتراض پیدا ہوا، کیونکہ ظاہر اس کا مناسب نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے اوپر کشتی والوں نے احسان کیا، بغیر کرائے کے آپ کو سوار کر لیا، بغیر کچھ پوچھے، دیگر لوگوں کی مرضی کے خلاف، اور آپ نے ہی ان کا نقصان کر دیا۔ فرماتے ہیں خرقھا الخضر، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو توڑ دیا، اس کئی طور کہ نکال دیا، اکھاڑ دیا ایک تختہ یا دو تختے نیچے سے، من جہت البحر، نیچے سے، ایک تو اوپر کے ہوتے ہیں دوسری منزل کے، تیسری منزل نہیں، نیچے سے وہ حصہ جو پانی سے لگا ہوا تھا، کشتی کا وہ حصہ جو پانی سے لگا ہوا تھا، وہاں کے ایک یا دو تختے نکال دیے، بفاصل، کلہاڑی سے، لما بلغت اللج، جب کشتی گہرے پانی میں پہنچی، یا جب کشتی موجود میں پہنچی، موجیں آنے لگی، قال له موسیٰ اخرقتها، حضرت موسیٰ نے فوراً عرض کیا آپ نے کشتی کو توڑ دیا، لتغرق اہلها، آپ کیا چاہتے ہیں کشتی والے ڈوب جائے؟ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی کیا نیت ہے کہ کشتی والے ڈوب جائے؟ لتغرق اہلها، فرماتے ہیں وفی قراءۃ بفتح التحتانیہ والراء، تاکہ بجائے را یا لیغرق، وفی قراءۃ بفتح التحتانیہ والراء لیغرق، غریق یغرق، اور قبلها مرفوع یعنی اس کا فاعل،
فرماتے ہیں وفی قراءۃ بفتح التحتانیۃ والراء ورفع احدها، اور ایک قراءت کے اندر تحتانیہ کا مطلب کوئی تا کے بجائے یا کا فتحہ اور را کا فتحہ، اور جب یغرق ہو گیا تاکہ غرق ہو جائے کشتی والے، لتغرق تاکہ آپ غرق کر دیں کشتی والوں کو، تو اس صورت میں تو احد مفعول بنے گا اور تغرق میں جو ضمیر ہے وہ فاعل بنے گی، اور اگر یغرق پڑھا جائے تو پھر اس صورت میں احدھا کو مرفوع پڑھا جائے گا اور اس کو فاعل بنایا جائے گا۔ لقد جئت شیئا امرا، آپ نے بہت بڑا کام کیا، اے عظیم منکرا، بڑا غلط کام کیا آپ نے، امرا بڑا غلط کام کیا آپ نے، یعنی لوگوں نے آپ کے اوپر احسان کا معاملہ کیا آپ کے ساتھ اور آپ نے ان کا نقصان کر دیا۔ لقد جئت شیئا امرا، تحقیق کیا ہے آپ نے ایک بڑا برا کام، منکر۔ روی ان الماء لم يدخلها، یہ بھی نقل کیا گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا تختہ تو نکالا ایک یا دو، لیکن پانی کشتی کے اندر نہیں آیا، حالانکہ وہ پانی بالکل پانی سے لگا ہوا حصہ تھا اور تختے کے نکلتے بلکہ سوراخ ہوتے ہی پانی کو اندر آنا چاہیے تھا، لیکن پانی کشتی کے اندر نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ بعض علماء نے تو لکھا ہے بطور معجزے، کیونکہ دونوں نبی تھے تو بطور معجزے کے کشتی کے اندر پانی نہیں آیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے جیسے حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ حضرت خضر نے تختہ نکالا تو فوراً کپڑا لے کر آئے اور کپڑا لا کر اس جگہ پر لگا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ حضرت موسیٰ تو ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ حضرت خضر نے تختہ نکال دیا تو حضرت موسیٰ کپڑے لے کر آئے اور کپڑا لا کر وہاں پر اس طرح لگا دیا کہ پانی اندر نہ آئے، اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے خود حضرت خضر نے تختہ نکال کر شیشہ لگا دیا جس سے نیچے کا پانی تو نظر آتا رہا لیکن پانی اندر کشتی کے اندر نہیں آیا۔ تو بہرحال یہ بات تو اتنی بات تو یقینی ہے کہ پانی کشتی میں نہیں آیا۔ پھر کشتی میں پانی نہ آنے کی وجوہات کے اندر مختلف اقوال ہیں۔ نمبر ایک بطور معجزے کے نہیں آیا، نمبر دو حضرت موسیٰ نے کپڑے کے ذریعے سے سوراخ بند کر دیا، نمبر تین خود حضرت خضر نے تختے کی جگہ شیشہ لگا دیا۔ قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا، حضرت خضر نے فرمایا وہی ہوا، آپ اپنے قول پر نہیں رہے، کیا نہیں کہا تھا میں نے آپ سے کہ آپ میرے ساتھ چل نہیں سکیں گے، آپ صبر نہیں کر سکیں گے میرے ساتھ۔ انك لن تستطيع معي صبرا، کیا نہیں کہا تھا میں نے کہ آپ نہیں صبر کر سکیں گے میرے ساتھ، یعنی آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، میں نے پہلے آپ سے کہا تھا۔ قال لا تؤاخذني بما نسيت، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ بھول ہو گئی، وعدہ بھول گیا جو میں نے آپ سے کر رکھا تھا، چونکہ ایک دم ایک منکر چیز دیکھی، شریعت کے خلاف ایک دم جس کا ظاہر، اور نبی کی شان سے یہ بات بعید ہے کہ وہ کسی منکر کو دیکھے اور خاموش رہے، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا وعدہ بھول گیا، لا تؤاخذنی بما نسیت، نہ مواخذہ کیجیے بسبب میری بھول کے، نسیت ای غفلت عن التسلیم، مصنف نے نسیان کا ترجمہ غفلت سے کیا۔ غفلت کسے کہتے ہیں؟ غیبت الشیء عن بال الانسان وعدم تذکرہ، غفلت کہتے ہیں کسی چیز کا دل سے نکل جانا اور یاد نہ آنا، یہ غفلت کہلاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے غفلت عن التسلیم لک، میں نے آپ سے جو وعدہ کر رکھا تھا مجھے اس سے غفلت ہو گئی، خیال نہیں رہا کہ میں نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے، اعتراض نہ کرنے کا، سوال نہ کرنے کا، میں نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے، مجھے اس سے غفلت ہو گئی، خیال نہیں رہا۔ اے غفلت عن التسلیم لک وترک الانکار علیک، جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی بات مانوں گا، تسلیم آپ کی بات مانوں گا اور آپ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کروں گا، کوئی انکار نہیں کروں گا، مجھے اس کی بھول ہو گئی، اور جب بھول ہو گئی تو پھر بھول پر مواخذہ نہ کیجیے، پہلی بھول ہے کچھ تو آپ رخصت دیجیے مجھ کو، ولا ترهقني تكلفني من امری عسرا مشقتا فی صحبتی ایاک، اور نہ تکلیف میں ڈالیے میرے معاملے میں مجھ کو سختی میں، اے مشقتا فی صحبتی ایاک، یعنی میری پہلی بھول پر ایسا مواخذہ نہ کیجیے کہ میرے اور آپ کے درمیان میں علیحدگی ہو جائے، آپ یہ کہیں کہ جاؤ بھائی جاؤ ہم نے تم کو تعلیم دیتے، پھر پہلا معاملہ ہے لہٰذا تھوڑا سا تو میرے ساتھ نرمی کا معاملہ کر لیجیے، اے عاملنی فیہا بالعفو والیسر، میرے ساتھ معاملہ کہیں کا کیجیے، درگزری کا اور سہولت کا۔
یہ پہلا معاملہ ہوا ہے، لہٰذا میرے ساتھ سہولت کا اور معافی کا معاملہ کیجیے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کیوں کی؟ صاف صاف یوں بھی نہیں کہا کہ جی آپ نے خلاف شرع کام کیا، کسی کا نقصان، یہ تو شریعت کے خلاف ہے، آپ نے کشتی توڑی ہے۔ جب انہوں نے یہ اعتراض کیا یہ اعتراض تو درست ہو گیا۔ جب انہوں نے کہا تو حضرت موسیٰ کو آگے معذرت کرنے کے بجائے اور اپنا عذر ایک دم قبول کرنے کے بجائے لا تؤاخذنی بما نسیت، میں بھول گیا وعدہ جو کیا، یہ کہنے کے بجائے یہ کیوں نہیں کہا کہ آپ نے خلاف شرع کیا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی کشتی کا معاملہ ہوا تو فوراً اس کے ظاہر کو دیکھ کر اعتراض کیا، لیکن جب حضرت خضر نے کہا انک لن تستطیع، میں نے قال لم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فوراً تنبہ ہوا کہ مجھے ان کے پاس کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا۔ جب مجھے ان کے پاس اللہ نے بھیجا ہے تو لا محالہ ان کے اس فعل کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو حکمت ہوگی، جس کو اللہ جانتے ہیں، میں نہیں جانتا۔ جب اللہ نے مجھے ان کے پاس بھیجا ہے اور حضرت موسیٰ نبی ہیں، اللہ کو جانتے ہیں کہ اللہ کیا ذات ہے، تو سمجھ گئے کہ جب اللہ نے مجھے ان کے پاس بھیجا ہے اور انہوں نے کوئی کام کیا ہے کہ جس کا ظاہر مجھ کو ناگوار لگا ہے، غلط لگ رہا ہے، تو یقینی طور پر ان کے پاس ان کے اس فعل پر کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ہوگی۔ اس لیے فوراً تنبہ ہوا، اور تنبہ ہو کر یوں نہیں کہا کہ آپ نے خلاف شرع کہا، بلکہ اپنی طرف سے معذرت پیش کی، لا تؤاخذنی بما نسیت، مجھے بھول ہو گئی، میں نے ظاہر کو دیکھ کر ایک دم اعتراض کر دیا، لہٰذا آپ میرے ساتھ نرمی کا اور معافی کا معاملہ کیجیے، میرے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کیجیے، یعنی ایسی سختی کہ جس میں ایک مرتبہ کی بھول بھی معاف نہ ہو، ایسا معاملہ میرے ساتھ نہ کیجیے۔ یہ مطلب ولا ترهقنی تکلفنی من امری عسرا مشقۃ فی صحبتی ایاک، آپ کی صحبت کے اندر ایسی مشقت میں مجھ کو نہ ڈالیے کہ ایک ہی بھول پر ہمارے اور آپ کے درمیان میں جدائی ہو جائے۔ فانطلقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اس عذر کو قبول کر لیا، آگے چلے، یعنی کشتی کا سفر پورا ہو گیا، خشکی پر پہنچ گئے۔ خشکی پر پہنچنے کے بعد چلے جا رہے تھے، فانطلقا بعد خروجهما من السفینة یمشیان، چلے دونوں کشتی سے نکل جانے کے بعد پیدل، یمشیان، مشی یمشی کے معنی آتے ہیں پیدل چلنا، دونوں پیدل چل رہے تھے، حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ ان کی ملاقات ایک بچے سے ہوئی۔ غلام اے لم یبلغ الحنس، ایسا بچہ جو بلوغ کو نہیں پہنچا۔ حنس کہتے ہیں کس کو؟ گناہ کے ہونے کو، قسم میں حانث ہو جانا، اور اس کا تعلق کس سے ہے؟ بلوغ سے۔ آدمی کو گناہ گار کب قرار دیا جاتا ہے؟ جب وہ مکلف ہو جائے۔ آدمی کے اوپر قسم میں کفارہ کب آئے گا؟ جب کوئی بالغ آدمی قسم کھائے، نابالغ قسم کھا لے اور قسم کے خلاف کرے تو کفارہ نہیں، نابالغ سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے اوپر کوئی سزا نہیں۔ تو اس لیے یہاں پر حنس سے مراد کیا؟ بلوغ۔ لم یبلغ الحنس، جو نہیں پہنچے تھے گناہ کی مدت کو، گناہ کے زمانے کو، لم یبلغ الحنس، ایسا بچہ جو نہیں پہنچا تھا گناہ کے زمانے کو، یعنی مکلف نہیں ہوا، نابالغ تھا، کم عمر تھا۔ بعض علماء نے اس کا نام جیسور لکھا، بعض علماء نے اس کا نام حیسور لکھا، بعض علماء نے اس کا نام شمعون لکھا، تینوں بولے جیسور، حیسور اور شمعون۔ فرماتے ہیں لم یبلغ الحنس یلعب مع الصبیان، جو کھیل رہا تھا بچوں کے ساتھ، اور بچوں کے ساتھ کھیل میں لگا ہوا تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے 10 کے قریب بچے تھے، 8-10 بچوں کے ساتھ کھیل میں لگا ہوا تھا۔ احسنہم وجہا، صاحب جلالین فرماتے ہیں کہ سب سے اچھا، سب سے خوبصورت ان بچوں میں، جو بچے کھیل میں لگے ہوئے تھے، چہرے بشرے کے اعتبار سے وہ بچہ سب سے خوبصورت، احسنہم وجہن، ان بچوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھا۔ فقتلہ الخضر، حضرت خضر نے اس کو جان سے مار دیا، ختم کر دیا۔ فقتلہ الخضر، کیسے قتل کیا؟ بأن ذبحہ بالسکین
مضطجعا، یا تو اس کو لٹا کر چھری سے ذبح کر دیا، او اقتلع رأسه بیدہ، یا بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کا سر اپنے ہاتھ سے علیحدہ کر دیا، یعنی گردن مروڑ کر گردن موڑی اس کی اور اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا، او ضرب رأسه بالجدار، یا اس کو پکڑا اور پکڑ کر اس کا سر دیوار میں مارا، او ضرب رأسه بالجدار، یا اس کے سر کو مارا دیوار پر۔ اقوال، فرماتے ہیں صاحب جلالین مختلف اقوال ہیں۔ صاحب جلالین نے یہاں دو باتیں نقل کی۔ نمبر ایک، وہ بچہ سب سے خوبصورت تھا ان بچوں میں سے، اور نمبر دو، اس بچے کے جان سے مارنے کے اندر مختلف صورتیں نقل کی۔ بخاری شریف کی روایت کے اندر جو تفصیل آئی ہے، اس تفصیل میں یہ آتا ہے کہ یلعب مع الصبیان، وہ بچہ دیگر بچوں کے ساتھ کھیل میں لگا ہوا تھا، اور وہ بچے 10 تھے، لیکن آگے مصنف نے کہا احسنہم وجھا، سب سے خوبصورت بچہ تھا۔ یہ کسی روایت کے اندر نہیں آیا، یہ مصنف کا اپنا ہے، کسی روایت کے اندر یہ نہیں آیا کہ آگے صاحب روح المعانی امام قرطبی وغیرہ نے بخاری شریف کی روایت کو نقل کیا، لیکن اس پر کوئی کلام نہیں کیا احسنہم وجھا کے اوپر۔ جلالین کی جتنی شروحات ہیں، ساوی، جمل وغیرہ، ان تمام حضرات نے بھی اس کے اوپر کوئی کلام نہیں کیا، لیکن بعض محقق علماء نے احسنہم وجہن کا تذکرہ کہیں نہیں کیا۔ ہمارے اکابر میں سے حضرت اقدس تھانوی، حضرت مفتی شفیع صاحب، حضرت مولانا عبد الماجد صاحب دریا آبادی، حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سیوہاروی، یہ جتنے ہمارے اکابر میں سے مفسرین گزرے ہیں، ان حضرات میں سے بھی کسی نے بھی واقعہ کو پورا نقل کیا اپنے اپنی کتابوں کے اندر، لیکن بچے کی خوبصورتی کے بارے میں کسی نے کوئی جملہ نہیں لکھا۔ اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ صاحب جلالین کا سہو ہے۔ احسنہم وجہن کہاں سے لکھا کچھ معلوم نہیں، کیونکہ روایتوں کے اندر اس بچے کی خوبصورتی کے بارے میں یا اس کے چہرے پشرے کے بارے میں کوئی لفظ نہیں آتا۔ دوسری بات، مصنف نے اس بچے کے قتل کے بارے میں 3 قول نقل کیے کہ کس طرح جان سے مارا ہے۔ یہ بھی مصنف علیہ رحمہ کا ایک طرح کا ثبوت کہلا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بخاری شریف کی روایت میں درمیان والا قول لیا گیا، ابھی اقتلع رأسہ بیدہ، گردن مروڑ کر اس کے سر گردن الگ کر کے۔ بخاری شریف کی روایت میں اس کی صراحت ہے، اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے جب بخاری شریف کی روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بچے کے جان سے مارے جانے کی کیفیت کو متعین کر دیا، تو صاحب جلالین کے لیے دیگر اقوال کو نقل کرنا درست نہیں تھا۔ اس لیے کہ دیگر اقوال کس کے ہیں؟ جب دیوار سے مار دیا یا لٹا کر ذبح کر دیا، یہ کس کے اقوال ہیں؟ مفسرین کے۔ تو مفسرین کے یہ اقوال حدیث بخاری کے برابر کہاں ہو سکتے ہیں؟ مختلف اقوال وہاں تو نقل کیے جا سکتے ہیں، یہ چل سکتے ہیں جہاں قرآن و حدیث میں کوئی صراحت نہ آئی، لیکن جب صحیح حدیث کے اندر یہ صراحت آ گئی کہ حضرت خضر نے اس کی گردن الگ کر دی، گردن مروڑ دی اس کی، اور اس کو گردن کو تن سے الگ کر دیا جسم سے، تو جب بخاری شریف کی روایت میں اس کی صراحت آ گئی ہے تو پھر صاحب جلالین کو دوسرے اقوال نقل نہیں کرنے چاہیے۔ یہ ان کے اوپر یہ اعتراض کیا گیا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ بئی طور کے ذبح کر دیا، اس کو لٹا کر چھری سے، یا اس کا سر اپنے ہاتھ سے الگ کر دیا گردن مروڑ کر، یا اس کے سر کو مارا دیوار سے، مختلف اقوال ہیں۔ وَأَتَى هُنَا بِالْفَاءِ الْعَاطِفَةِ لِأَنَّ الْقَتْلَ عَقْبَ اللِّقَاءِ، فرماتے ہیں اوپر تھا فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا، وہاں فا عاطفہ نہیں لے کر آئے، حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ فَخَرَقَهَا، فا نہیں لے کر آئے، لیکن یہاں کیا ہے؟ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ فرماتے ہیں دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہاں کشتی پر سوار ہونے کے فوراً بعد کشتی توڑنے کا واقعہ نہیں ہوا، بلکہ ایک لمبا سفر ہوا، اس کے بعد وہ واقعہ پیش آیا، جبکہ یہاں جیسے ہی بچہ نظر آیا حضرت خضر نے اس کو پکڑا اور اس کو جان سے مار دیا فوراً۔ اس لیے فرماتے ہیں یہاں پر فا عاطفہ کو لے کر آئے،
جو دلالت کرتا ہے اس بات کے اوپر عطا ہونا بالفا، یہاں پر فا عاطفہ کو لے کر آئے لأن القتل عقب اللقاء، اس لیے کہ جان سے مارنا ملاقات کے فوراً بعد ہوا. جیسے ہی بچہ نظر آیا حضرت خضر نے پکڑا اور اس کو جان سے مار دیا. برخلاف اوپر کہ وہاں کشتی کا سفر جب شروع ہوا تو فوراً کشتی کھولنے کا واقعہ نہیں پیش آیا، بلکہ کچھ وقت گزرا، سفر ہوا، اس کے بعد جا کر، جیسے تفسیر کرتے ہوئے مصنف نے کہا تھا لما بلغت اللجہ، جب کشتی کہاں پہنچی؟ آگے گہرے پانی میں، تو گہرے پانی میں تو اچھا خاصا لمبا سفر کرنے کے بعد کشتی پہنچے گی، اس لیے اوپر فا عاطفہ کے بغیر نقل کیا اور یہاں فا عاطفہ کے ساتھ اس کو بیان کیا. وجواب اذا قال له موسى اقتلت نفسا زاكية اي طاهرة لم تبلغ حد التكليف وفي قراءة زكية بتشديد الياء بلا الف. فرماتے ہیں اور اس وقت اذا کا جواب کیا کہا ان سے حضرت موسیٰ نے، حتی اذا یہ اذا کا جواب ہے. فرماتے ہیں اور اذا کا جواب کہ کہا ان سے حضرت خضر سے حضرت موسیٰ نے اقتلت نفسا، کیا آپ نے قتل کر دیا ایسی جان کو جو بالکل پاک تھی؟ زاکیۃ ای طاہرۃ، طاہرۃ من الذنوب، کہ کیوں؟ اس لیے کہ نابالغ بچہ تھا اور نابالغ بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے. فرماتے ہیں ای زاکیۃ ای طاہرۃ ای لم تبلغ حد التکلیف. پاکیزہ کیوں قرار دے رہے ہیں؟ کیونکہ مکلف ہونے کی عمر کو نہیں پہنچا، اور جب مکلف ہونے کی عمر کو نہیں پہنچا تو پھر اس کے کوئی گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہوا نہیں تھا. فرماتے ہیں اقتلت نفسا زاکیۃ ای طاہرۃ، آپ نے قتل کر دیا ایسی جان کو جو بالکل پاک تھی. پاک کہیں سے تھی؟ گناہوں سے. ای لم تبلغ حد التکلیف وفی قراءۃ زکیہ اقتلت نفسا زکیۃ. مصنف نے تو کہا کہ زاکیہ اور زکیہ دونوں قراءتیں اور دونوں کے معنی ایک ہیں، کیونکہ مصنف نے زکیہ کی تفسیر کوئی الگ سے نہیں کی، بس صرف اتنا کہا کہ دو قراءتیں ہیں زاکیۃ زکیۃ. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ دونوں میں فرق ہے. زاکیہ اس کو کہا جاتا ہے جس سے کوئی گناہ نہ ہوا ہو، زاکیہ جس سے کبھی کوئی گناہ نہ ہوا ہو. زکیہ اس کو کہتے ہیں جس سے گناہ تو ہوا لیکن پھر اس کو معاف کر دیا گیا، اس نے توبہ استغفار کر لیا اور توبہ استغفار کی وجہ سے اس کا گناہ معاف ہو گیا، اس کو زکیہ کہا جاتا ہے. اور زاکیہ جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا. یہ بعض مفسرین نے دونوں کے درمیان میں فرق کیا ہے. قال له موسیٰ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے قتل کر دیا ایک ایسی جان کو جو بالکل پاک تھی، صاف ستھری، بالکل بغیر نفس کے. اے لم تقتل نفسا، یعنی اس نے کوئی قتل نہیں کر رکھا تھا کہ آپ نے قصاص میں اس کو قتل کیا ہو. انسانی جان کو دو ہی صورتوں میں قتل کیا جا سکتا ہے، یا تو حد میں یا قصاص میں، یا تو بطور حد کے یا بطور قصاص کے، دو ہی صورتوں میں جان لی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ کسی انسان کو قتل کرنا، مسلمان کو نہیں، انسان کو، کسی انسان کو قتل کرنا شرعاً ناجائز، حرام اور گناہ کبیرہ. قرآن نے کیا کہا؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. اور ایک حدیث قرآن پاک کی دوسری آیت کے اندر فرمایا گیا جس نے کسی جان کو بغیر کسی گناہ کے قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. تو اس لیے مصنف فرماتے ہیں بغیر نفس ای لم تقتل نفسا، ایسی جان کو قتل کیا جس نے پہلے کوئی قتل نہیں کر رکھا ہے کہ یوں کہا جا سکے کہ آپ نے قصاص میں قتل کیا. یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوا. مصنف نے جب تفسیر کی بغیر نفس ای لم تقتل نفسا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا اگر بچے نے قتل کیا ہوا ہوتا تو کیا بچوں کو قصاص میں قتل کرنا جائز ہے؟ عبارت تو یہی بتلا رہی ہے، کیونکہ تفسیر اسی انداز میں کی گئی کہ آپ نے ایسی جان کو قتل کیا جس نے پہلے کوئی قتل نہیں کر رکھا تھا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر وہ قتل کیے ہوئے ہوتا تو قصاص میں قتل کرنے کی اجازت ہوتی، حالانکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ بچے کو قتل نہیں کیا جائے. تو بعض مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ بچے کو قتل نہ کیا جانا قصاص میں یہ تو شریعت محمدیہ کا مسئلہ ہے. ممکن ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں، ان کی شریعت میں نابالغ بچے کو بھی قتل کیا جاتا ہو قصاص کے اندر. بچے کو قصاص میں قتل نہ کرنا، بدلے میں قتل نہ کیا جانا، یہ تو امت محمدیہ کا مسئلہ ہے.
شریعت محمدی کا مسئلہ ہے. ممکن ہے کہ شریعت موسوی میں نابالغ بچے کو قصاص میں قتل کرنے کا حکم اور اس کا مسئلہ. تو بغیر نفس ای لم تقتل نفسا لقد جئت شیئا نکرا بسکون الکاف نکرا وضمہما نکرا دونوں طرح پڑھا گیا نکرا نکرا ای منکرا. لقد جئت ای لقد فعلت آپ نے تو بہت ہی برا کام کیا. منکر ایسا کہ جس کو دیکھ کر دل برا کہے دل کو قبول نہ ہو. آپ نے تو ایسا کام کیا. اوپر کہا تھا لقد جئت شیئا امرا نیچے کہا لقد جئت شیئا نکرا. تو دونوں میں سے امرا اور نکرا دونوں میں سے کون زیادہ غلیظ لفظ ہے اپنی اس کو بتلانے کے لیے کہ میں نے آپ کے اس کام کو پسند نہیں کیا. تو ناپسندیدگی کے اظہار کے لیے کون سا لفظ زیادہ وہ ہے؟ امرا کے نکرا. اکثر مفسرین نے لکھا ہے امرا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں حضرت خضر علیہ السلام نے جو معاملہ کیا تھا وہ کئی لوگوں کے جان سے مارے جانے کا نتیجہ وہاں نکل سکتا تھا. کشتی کے اندر جو معاملہ کیا کہ تختہ نکال دیا تھا وہاں تو دسیوں لوگ سوار تھے. یہ ایک الگ بات ہے کہ بطور معجزے کے پانی کشتی کے اندر نہیں آیا یا ایک دم کوئی معاملہ کر لیا گیا اس کی اصلاح کا جس کی وجہ سے کشتی کے اندر پانی نہیں آیا. ورنہ حضرت خضر علیہ السلام نے تو کام ایسا کیا تھا کہ کئی لوگوں کی جان پر بن آئی اور یہاں ایک ہی بچے کو مارا گیا. لیکن بعض دیگر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ نہیں نکرا امرا کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے. کہ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کشتی کا جو معاملہ کیا گیا تھا وہاں صرف کشتی کا نقصان ہوا تھا لیکن کوئی جان نہیں گئی اور وہاں اس کا تدارک بھی ممکن تھا چونکہ تدارک کر لیا گیا. وہاں تدارک ممکن تھا. برخلاف یہاں کہ یہاں جان چلی گئی بچہ مر گیا وہاں صرف مال کا نقصان تھا. اس لیے وہاں کہا لقد جئت شیئا امرا. مال کا نقصان ہوا اور جان کے نقصان کا تدارک کر لیا گیا. جان کا نقصان نہیں ہوا اور مال کا بھی جو نقصان ہوا تھا اس کا بھی تدارک کر لیا گیا تھا. یا تو شیشہ لگا دیا گیا. بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ بعد میں حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے کام کی حکمت اور مصلحت بھی بتلائی تھی کشتی والوں کو. حضرت موسیٰ کو تو بتلا ہی دی تھی کشتی والوں کو بھی بتلا دیا تھا کہ میں نے تمہاری کشتی کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا. تو امرا وہ ہلکا ہے نکرا کے مقابلے. اس لیے کہ امرا کے اندر امرا والے واقعے میں کشتی والے واقعے میں کسی کی جان نہیں گئی اور بچے کو معاملہ جو ہوا اس میں بچے کی جان چلی گئی. لہٰذا یہ لفظ زیادہ سخت ہے پہلے لفظ کے مقابلے. فرماتے ہیں بسکون القاف کافی وضمها ای منکرا قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. کہا حضرت خضر نے کیا نہیں کہا تھا میں نے آپ سے. دوبارہ اعتراض پر پھر حضرت خضر نے وعدہ یاد دلایا کیا نہیں کہا تھا میں نے آپ سے کہ آپ نہیں طاقت رکھتے ہیں میرے ساتھ صبر کرنے کی آپ صبر نہیں کر سکیں گے. حضرت خضر نے پھر وعدہ یاد دلایا لیکن دونوں میں فرق ہے. اوپر تھا قال الم اقل انک لن تستطيع معي صبرا. یہاں ہے قال الم اقل لک. مصنف فرماتے ہیں زادہ لکا دوبارہ یاد دہانی میں لکا کا اضافہ کیا حضرت خضر نے علامہ قبلہ پہلے والے جملے پر یہاں لکا کا اضافہ ہے لعدم العذر ہونا. گویا کہ حضرت خضر علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا علم اقل لک نام تاکید کے لیے تخصیص کے لیے. بھائی ہم نے آپ سے کہا تھا نا آپ کے علاوہ تو وہاں کوئی تھا نہیں. کیا آپ کو یہ خیال ہوتا کہ ممکن ہے کسی اور سے کہا گیا ہو؟ آپ ہی تو تھے. علم اقل لک کیا آپ سے ہی نہیں کہا تھا میں نے کیا آپ خلاف ورزی نہیں کریں گے؟ علم اقل لک خصوصیت کے ساتھ میں نے آپ سے ہی تو کہا تھا. جیسے کسی سے کوئی بات ہو جائے پہلی مرتبہ میں اس سے درگزر کیا جاتا ہے اور جب دوسری مرتبہ ہو جائے ارے بھائی ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا آپ ہی سے تو کہا تھا میں نے. حضرت
خضر نے بھی یہ کہا الم اقل لک، میں نے آپ سے ہی تو کہا تھا، آپ کے علاوہ تو کوئی اور موجود نہیں تھا، میں اور آپ ہی تو تھے، اور تو کوئی تیسرا وہاں پر موجود نہیں تھا کہ جس کے بارے میں یہ خیال کیا جا سکے کہ بھائی ممکن ہے کہ معاملے میں کوئی اور بھی شریک تھا یا معاملہ کسی اور سے کیا گیا تھا، ایسا کوئی شک شبہ بھی موجود نہیں تھا۔ پھر اس کے باوجود آپ نے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا زاد لک علی ما قبلہ لعدم العذر ہونا۔ یہاں پر اب چونکہ کوئی عذر باقی نہیں رہا، پہلی مرتبہ میں تو عذر تھا نسیان کا، بھائی پہلی مرتبہ میں آدمی بھول جاتا ہے کیونکہ ما قبل میں اس نے اس کام کو نہیں کیا ہوا ہوتا، اس لیے پہلی مرتبہ کے نسیان کے عذر کو قبول بھی کیا جاتا ہے، لیکن آدمی دوبارہ غلطی کر کر یوں کہ جی بھول گیا تھا تو پھر یہ نسیان کا عذر قبول نہیں ہوتا۔ تو حضرت خضر نے فرماتے لعدم العذر ہونا ولہذا قال ان سألتك عن شيء بعدها اي بعد هذه المرة فلا تصاحبني لا تتركني اتبعك قد بلغت من لدني بالتشديد والتخفيف من قبل عذرا في مفارقتك لي۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً عرض کیا اگر میں آئندہ آپ سے اب کچھ پوچھوں، ان سألتك عن شيء، اگر میں پوچھوں آپ سے اب کسی چیز کے بارے میں اس مرتبہ کے بعد، یہ دوسری مرتبہ غلطی ہو گئی، اگر میری طرف سے تیسری مرتبہ اعتراض ہو جائے فلا تصاحب، پھر آپ اگر چاہیں تو مجھ کو علیحدہ کریں۔ یوں نہیں کہا کہ میں آپ سے علیحدہ ہو جاؤں گا، کیونکہ ادب یہی ہے کہ چھوٹا یوں نہ کہ اچھا جی میں جا رہا ہوں، اب میں آپ کے ساتھ نہیں رہتا، کہ نہیں کہ جی اگر آپ نہیں چاہتے تو مجھے علیحدہ کر دیے گا، میں چلا جاؤں گا۔ اگر آپ مجھے علیحدہ کرنا چاہیں، مجھے بھیجنا چاہیں، مجھے ساتھ نہ رکھنا چاہیں فلا تصاحبنی، تیسری مرتبہ کے بعد آپ اگر چاہیں تو مجھ کو ساتھ نہ رکھیے، یہ ادب۔ ورنہ حضرت موسیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں تیسری مرتبہ کے بعد میں چلا جاؤں گا، میں آپ کو پھر شکایت کا موقع نہیں دوں گا، میں آپ سے علیحدگی اختیار کروں گا۔ یہ کہنے کے بجائے فرمایا فلا تصاحبنی اے لا تترکنی اتبعک، یعنی پھر آپ مجھ کو نہ موقع دیجیے گا کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں۔ قد بلغت من لدنی عذرا، تحقیق کہ آپ پہنچ گئے ہیں میری طرف سے عذر کو، یعنی میری طرف سے کیونکہ وعدہ خلافی 2 مرتبہ ہو چکی ہے، اگر تیسری مرتبہ ہو جائے تو آپ کو یہ حق حاصل ہوگا کہ میری بھول پر، میرے اعتراض پر، میرے وعدہ خلافی کرنے پر آپ مجھ کو علیحدہ کرنا چاہیں تو علیحدہ کریں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے فرمایا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، نبی کو تو معلوم ہے کہ وعدہ کیا چیز ہے، وعدہ کیا اہمیت رکھتا ہے اور وعدہ پورا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار وعدے کے خلاف کیوں کر رہے ہیں؟ یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ اعتراض نہیں کروں گا، کچھ پوچھوں گا نہیں، پھر اس کی خلاف ورزی۔ چلو پہلی مرتبہ میں کہا جا سکتا ہے بھول گئے تھے، دوسری اور تیسری مرتبہ میں وہاں تو بھول نہیں، اس لیے اپنے بھول کا عذر بھی بیان نہیں کر رہے ہیں۔ پہلی مرتبہ میں تو بیان کیا کہ یہ بھول گیا تھا، لیکن دوسری تیسری مرتبہ میں تو عذر نہیں بیان کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وعدہ کر کر خلاف ورزی، علماء نے لکھا ہے کہ مفسرین نے یہ وعدہ تو من جانب اللہ تو تھا نہیں، یہ تو حضرت موسیٰ نے اپنی طرف سے کیا تھا وعدہ کہ میں آپ سے کچھ پوچھوں گا نہیں۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی وعدہ کیا جائے اور اس وعدے کی خلاف ورزی میں اپنا فائدہ ہو لیکن سامنے والے کا کوئی نقصان نہ ہو، ایک تو یہ کہ وعدے کے خلاف کرنے میں سامنے والے کا نقصان، تو پھر خلاف ورزی کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ اس کا نقصان، لیکن اگر اپنا فائدہ ہو، اپنا فائدہ کیا؟ حضرت موسیٰ کے سامنے کیا فائدہ کہ بھئی شریعت کے خلاف نظر آ رہا ہے یہ کام، اور نبی خلاف شرع کام ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا، لہٰذا ان کو تو اعتراض کرنا پڑا، اور اس میں حضرت خضر کا کوئی نقصان نہیں تھا، نقصان بھی اگر تھا تو کس کا ہو رہا تھا؟ حضرت موسیٰ کا، کیونکہ حضرت موسیٰ آئے تھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، کوئی حضرت خضر ان کو پڑھانے کے لیے نہیں آئے۔ کوئی یوں کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی اپنی مشغولیت چھوڑ کر آپ کو پڑھانے کے لیے آیا اور آپ نے خلاف ورزی کی۔ حضرت موسیٰ گئے تھے پڑھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو وہاں اس وعدے کی خلاف ورزی میں حضرت خضر کا کوئی نقصان نہیں تھا، نقصان کس کا تھا؟ خود حضرت موسیٰ کا۔ تو اس لیے وہاں پر حضرت موسیٰ کے لیے اس کی گنجائش تھی،
اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار حضرت خضر علیہ السلام کے عمل پر اعتراض کرتے رہے. قد بلغت من لدنی فرماتے ہیں نون کے تشدید کے ساتھ بھی اور نون تخفیف کے ساتھ بھی. من لدنی من قبلی ترجمہ ہے لدن کا, من قبلی میری طرف سے عذر کو پہنچ گئے کہے میں, فی مفارقتک لی یعنی آپ علیحدگی مجھ کو علیحدہ کرنے میں آپ عذر کو پہنچ گئے, یعنی آپ کو یہ حق حاصل ہوگا کہ آپ مجھ کو علیحدہ کرنا چاہیں تو آپ مجھ کو علیحدہ کریں, مجھے اس کے اوپر کوئی اشکال اور اعتراض پیدا نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کو واقعاتاً میں نے مشقت میں اور تکلیف میں ڈال دیا, بار بار آپ کے عمل پر اعتراض کر